100 راتیں آتی ہیں، ایک سال میں ایک رات ہے، ایک صدی میں 100 راتیں ہیں۔ پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا۔ یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے؟ خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نہ معلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کی، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، اب سچا، آپ کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا، یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کی ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی۔ اب اس میں ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، سب بیٹھنے والوں سے پوچھا یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں کہ میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے۔ تب خاموش سناٹا، اور میرے پاس ایک راز ہے، تو ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں۔ اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کریں تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی۔ اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹریک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نہیں، حدیث وہی سامنے رکھیں
کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی, اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا. ہم ساری نیت کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی, جتنے لمحے باقی, جتنی ساعتیں, جتنی گھڑیاں باقی ہیں, ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ نیت کر لی, پکی نیت کر لی, ہر لمحہ, ہر لہجہ, ہر پل, ہر ساتھ, ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے. یہ نیت کر لی, اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے. اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل, 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا, اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤ. ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو, ان کو دے دو, لے لو. ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے, بغداد میں ہے, بہت نیک ہے. دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا. تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو. اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا, سفر کرتے کرتے کرتے, منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا. اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے, مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے. خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی. وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا. بادشاہ سمجھ گیا. انہوں نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں درہم اور دیران سے بھر دو, اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ پلاتے جانا. اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے, اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا, میں پی کے آیا ہوں, وہ تو بہت میٹھا, اس سے زیادہ میٹھا. میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا. بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں. ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا. آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں, پھر گھڑا بھروا لیں. ٹھیک ہے, کیسے گھڑے؟ 2 نفل پڑھ کے, حاجت کے, تسبیحات پڑھ کے, ذکر پڑھ کے, آج اعمال کر کے, تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں. اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا, تجھے راضی کیا, کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں, پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے, ڈیٹا بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں, ان ہستیوں کو. اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں, میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں. جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں. پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا, اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے, میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا. میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے, جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا. اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی, اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں. اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا, ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے, پوری امت کو, اس کی نیت کرتے ہیں. اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں, اور اب تو مہربانی کر, وہ ساری نعمتیں, وہ ساری سعادتیں, وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما, اور پوری امت کو بھی عطا فرما. مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما. کتنی عجیب بات ہے, چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل, اس میں اعظم, بڑی بڑی طاقتور دعائیں, بڑی حیرت انگیز کمالات, بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی. اس سے بڑی بات کیا بات ہے, اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے, اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا, اعمال کا ہدیہ دے دیا, نوافل کا ہدیہ دے دیا, تسبیح کا ہدیہ دے دیا, اذکار کا ہدیہ دے دیا, تلاوت کا ہدیہ دے دیا. ان کی ارواح خوش ہو گئے. اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں. ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا, اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے. یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے. تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے, اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا, حافظ قرآن سفارش کرے گا, حاجی سفارش کرے گا, نیک ولی سفارش کرے گا. اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا, اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس. یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں, پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں, باقی میرے ذمہ ہے, جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو, اس کو اچھوں میں شامل کر دو, اس کو اچھوں میں شامل کر دو. ایک تو یہ عمل آج ہم نے کرنا ہے, اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا. انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے, اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی, ہے نا.
यही आप दुआ के बाद आपने मधानी चलानी है, लस्सी पिलाने के लिए मधानी चला रहे हैं, मधानी चला रहे हैं, जैसे लस्सी के लिए मधानी नहीं होती, उसकी रस्सियां ऐसे खींच रहे हैं। तो फिर रात के 2 बजे दुआ होगी इख्तितामी, ताकतवर दुआ होगी, जबरदस्त दुआ होगी, और उस वक्त तक आप बहुत सारा जखीरा बना चुके होंगे और अल्लाह की बारगाह में वो जखीरा पेश करके उसके वसीले से दुआएं करेंगे और झोलियां भर के खुद भी, नस्लों को भी, उम्मत को भी माला माल करेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी, नस्लों को भी और सारी उम्मत को भी माला माल करेंगे। एक और अमल है जिसको अमल को हम हर साल करते हैं और उस अमल में आप हजरात की तवज्जो, इस अमल में करते हैं, ये बहुत तवज्जो से अमल आप जरूर कीजिएगा। ये जो अमल है ना, शेख अबुल हैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे इनसे मोहब्बत थी। इनका मजार अचानक मुझे समरकंद में मिला। अल्लाह के एक नेक बंदे ने बताया इस गली में शेख अबुल हैस की मजार है। फिर गलियां गुजरते 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 आगे गए तो उन्होंने कहा कि ये मुल्तानी मोहल्ला है। आपके इंडिया में कोई शहर है मुल्तान? मैं कोई पाकिस्तान में है। कह रही है मुल्तानी मोहल्ला है कि तैमूर जो है वहां जब गया था बादशाह बन के, तो मुल्तान से नक्काशी और मीनाकारी और खूबसूरत फूल बनाने वाले माहिरीन वहां से लाया था और ये मुल्तानी मोहल्ला है। फिर उनसे मैंने कहा मैं भी मुल्तान की तरफ से आया हूं, बड़े खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और मैंने एक बच्चे को कुछ पैसे दे दिए, फिर बच्चे पीछे लग गए, फिर सारे पाकिस्तानी बन गए। हड्डियों में तो वो चीज मौजूद है, हालांकि उनके बच्चों में ऐसी नहीं है। वो बच्चों ने हमें ख्वार किया, पीछे लगे बच्चे। शेख अबुल हैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पर फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहाँ है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप छोटे सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाए। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखिए, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनो, हकीकत को गौर से सुनो। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए जाए नहीं। मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी। अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, वह मैयतिना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, एन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़करना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस है,
یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس، اب تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہوئے ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لیے نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہو گئی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جھک رہی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا، میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا،
اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی، اور وہ گئی بچی اور وہ گئی. مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا. شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتے ہیں اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں.
چلتے چلتے میں نے کہا کہ سورت وضحا کا عمل ہے تیرے پاس؟ اب تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا. کہ ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو, فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے, میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت وضحا کا عمل بتاؤ. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں صورت یہی وضحا کا عمل, میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے, میں بتاتا ہوں. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں, جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد, اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد, اللہ امت محمدیہ کی جتنی بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا. اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ پردے رکھ دے, پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر, کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے, جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والے ہیں, طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے, یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے, سب لوگوں کو. اللہم فرج, اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے, رزق کی کشادگی, صحت کی کشادگی, برکت کی کشادگی, رشتوں کے لیے کشادگی, کاروبار کے لیے کشادگی, زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر. اب آپ سوچیں, اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں, بالکل آسان راستہ. فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے, کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا, اللہ تجھے ولایت دے دے گا. احساس, درد, غم, اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں, ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا. اللہم اغفر لامت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر, اللہم فرج, اللہم منصر, اللہ سب کی مدد فرما. اللہم اغفر لے, اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی. ایک ہے کہ مجھے دے دے, ایک ہے اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے. جو دوسروں کا فکر کرتا ہے, امت کے یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان, ان سب کا جو فکر کرتا ہے, اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے, اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے. یہ جو عمل ہے نا, یہ عمل عجب عمل ہے. یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں. یہ عمل ہے. امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں, ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے, سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں, زاہد رہتے ہیں, ابدال رہتے ہیں, شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے, ہمیں کوئی ہستی نہ ملی. اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا. آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا. میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو, ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے, کوئی درویش مل جائے, کوئی بزرگ مل جائے, اس کی ہم زیارت کر لیں, دعا کرا لیں. وہ دونوں چلے گئے, میں اکیلا بیٹھا رہا. شام تک نہ آئے, حتیٰ کہ رات ہو گئی, وہ نہ آئے.
اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک پیاس دکھ تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی مسافر بیابان جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والی کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا۔ میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں اب عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ دے دے، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ کبھی بھی جس کو دنیا میں دیکھو اس کو بس بخت ہے، مال ہے، تنگری ہے، اور اس کے بعد پھر سکون بھی ہے۔ سمجھ لینا کہ رزق وہ ہے جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے۔ رزق ہے اور سکون ہے، رزق ہے اور آنکھوں میں چمک ہے، رزق ہے اور منہ پہ رونق ہے اور چہرے پہ رانائی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا راز و نیاز ہے۔ ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کو رزق ملا، سب کچھ ملا، پھر اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، مانگتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ارب خرب پتی تھے لیکن اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، ان کے پاس مال تھا، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے۔ مزہ تو ہے اسی میں، چھیننے کے بعد تو رونا سب کو آ جاتا ہے۔ چھن جائے رونا آتا ہے، اصل تو مزہ یہ ہے کہ چھننے سے پہلے رونا آ جائے، جب ہو اور مانگنے کا مزاج اللہ کے خزانوں سے بن جائے کہ اللہ تو دے گا، اپنے خزانے غیب سے دے گا، اور اللہ تو ہی دے گا، اللہ مجھے دے دے۔ اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں، میں آج سبق دہرا رہا ہوں، اللہ کو دینا شروع کر دیں، اور دینے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنا۔ ایسے رشتہ دار جو غریب ہوں، سفید پوش ہوں اور سوال نہ کرتے ہوں۔ یہ گلی محلوں اور چوراہوں میں اور گاڑیوں ٹرینوں میں یہ سوال کرنے والے تو ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، اور ان کے پتہ اس وقت لگتے ہیں جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں۔ ہاں، جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں پھر بوریاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں۔ مانگنے والا تو اپنا گھر پورا نہیں کرتا، وہ تو اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے۔ جو سوال نہیں کرتا تھا سفید پوش آدمی ہے، جس کی عزت نفس اسے کہتی ہے سوال نہ کر، اس کو تلاش کرنا۔ جو سڑکوں پہ کپڑا لگا دے، آپ کی زکات لیتے ہیں، سڑکوں پہ اشتہار لگا دیں اور کہیں ہمیں اپنی زکات دو، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، اور اکثر وہی زکات لے کے بینک پہ رکھ پھر اس کا سود ہوتا ہے۔ ایسے بندے تلاش کریں، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار۔ قرآن کی ترتیب ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور چوتھے نمبر پہ پردیسی مسافر ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان کو یہ مال دیں، اور ایسے انداز سے دیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مال بھی دیں اور ان کو ان کا احسان ہو کہ انہوں نے قبول کیا۔ جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تم سرکار بھی تم، ان کی مہربانی کہ انہوں نے قبول کیا، ایسے انداز سے دیں۔ 2.5% نکالے، مزہ ہی اور ہے۔
यकीन जानिए। कितने बंदे बैठे हैं जो 2.5% निकालते हैं? हाँ, हाथ हैं, उठे हैं, लेकिन इतने सारे हैं। वो बचपन में ना, वो उस्ताद जी डांटते थे तो हम एक दूसरे को बताते थे, कहने लगे उस्ताद जी ने तुझे मारा था, कहने लगे कितना, करे इतना सा मारा था, वह तुझे, मुझे कहे इतना सा मारा था। तो अभी इतना सा है, इतना सा हो जाए, सारा मजमा कहे अल्लाह मेरी आवाज को पूरी दुनिया में लाइव पहुंचा रहा, पूरी दुनिया सुन रही, ये सारी दुनिया कहे कि हम फैसला करते हैं अपने माल में से 2.5% निकालेंगे, और वो ज़कात नहीं होगी, ज़कात अपनी जगह पे मौजूद है। करके देखें। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि मैं 5% पे आ गया हूं। मैं क्यों? कहने लगा वो जरा बढ़ गया था ना, मैंने कहा और बढ़ा। समझ नहीं आया ये बात, कैसे समझ में आया आपको? ये निकाले था एनीवे। ये बात कैसे समझ में आए? कहने लगे 5% कर दिए, अब 5% देता। उन्होंने कहा भाई साहब खैरियत कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा अल्लाह लब्बैक, एक बिस्तर एक बैग। उन्होंने कहा जब सऊदी अरब पहुंचा, उन्होंने कहा बैग लब्बैक और बैग, अल बैग ब्रोस्ट वहां होता है। और मुझे एक साहब कहने लगे कि अल बैग के मालिक ने हर डब्बे पे तय किया है कि 1 रियाल अल्लाह के लिए। जब काम चल पड़ा, वो मर गया, तो बेटों ने कहा अब 2 रियाल, हर डब्बे पे 2 रियाल। 10 रियाल का डब्बा है, 12 रियाल का है, 15 रियाल का है, 2 रियाल उसमें से उठा के अल्लाह के लिए दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 1991 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, शायद मेरी याददाश्त अगर ठीक है, 91 से लेकर आज भी मैं 2.5% निकाल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सफेद मेहरान गाड़ी इंतहाई गलत है, रास्ता बंद हो गया है। LEE 2650 2650 गाड़ी है, सफेद मेहरान। उम्मीद है आप मेरी बात पे जरूर तवज्जो करेंगे। और बहुत गलत पार्क है, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ हो रही है, तवज्जो फरमाएं। सफेद मेहरान गाड़ी है 2650 LEF। अल्लाह के साथ मामला करके देखो तो सही। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आओ अल्लाह से तिजारत करो, अज़ाबिन अलीम, टेंशन से अल्लाह बचाएगा, एंजाइटी से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। और अज़ाबिन अलीम में यह बात शामिल है कि औलाद खराब हो जाए, नशे में लग जाए, शीशे में लग जाए, और औलाद बेरहमी का शिकार हो जाए, बीवी नाफरमान हो जाए, घर का सुकून गारत हो जाए, और जिंदगी में बेचैनी हो, यह अज़ाबिन अलीम है। कुरान ने 3 अजाब बयान किए हैं, अजाबुल अजीम, अजाबुल अलीम, अजाबुल महीन। ये अजाबुल अलीम है, ये घर बिगड़ जाए, बेरहमी का शिकार हो जाए, बीवी की राहें अपनी हो, मेरी राहें अपनी हो, उसके रास्ते अपने हो, मेरे रास्ते अपने हो। और चौकीदार कहने लगा कराची का, उसने कहा बस मेरा काम बीवी और शोहर के दरमियान पर्दे रखना है, कि रात को शोहर दीवार फलांग के आता है और बीवी अपनी मर्जी से रात को आती है, बस उन सबको कहता हूं कि हर बंदा वक्त पे आया था। अजाबुल अलीम है। नस्लों में नशा, नस्लों में कत्ल गारत, नस्लों में डाके, और नस्लों के अंदर जिंदगी की राहें खत्म हो जाएं, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मेरा अल्लाह कहता है मुझसे तिजारत करो, आओ मुझसे राह रस्म बढ़ाओ, अजाब अलीम खत्म कर दूंगा। और मुझे मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा के दूंगा, मुझसे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। शादी थी, शादी, ये हार होते थे ना, नोटों वाले हार, अभी हैं, कम है। तो उसने ना अखबार के अंदर हार बंद होता था, उस वक्त अखबार फाड़ते हैं और उसका जलवा होता है। और फिर एक और भी होता है, शादी के बाद मिलते मिलते नोट उसमें से एहतियातन निकाल लेते हैं बड़ा सा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये आया है ना, इसके पास बड़ा बड़ा नोटों वाला हार होगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसने कहा है कि मेरे मेरी बेटी की शादी थी, मेरे दामाद को लोगों ने बड़े नोटों के हार पहनाए थे, अगर किसी ने 5-10 हजार का पहनाया था, डाला था, तो मैं 20 हजार का डालूंगा, मैं किसी का एहसान नहीं, उसको झुकता दूंगा। ये तो बंदा है, अल्लाह क्या करेगा? ये तो बंदा है। वो कहता उसने हार डाला था बड़ा, मैं उससे डबल का डालूंगा। वो ये ना कहे कि मैंने तेरे दामाद के गले में ये हार डाला था इतने हजार का, बल्कि मैं कहने वाला बनूं कि अगर तूने डाला था
تو میں نے بھی اس کے بدلے میں یہ کر دیا تھا. اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے بندو مجھ پہ احسان کرو، اور ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ کو کیا پرواہ ہے ہمارے مال کی چیزوں کی 2.5% کی؟ میرے رب کو کیا پرواہ ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے پاس تو زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں ہی اسی کے پاس. اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا یا علی معلم نے آپ نے بتایا تھا، میں نے یہ بہت زیادہ پڑھی، اتنی پڑھی میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا اللہ اپنی دنیا کے مجھے من اسرار الدنیا والآخرہ اللہ دکھا، اللہ دکھا. کہنے لگا میں باوضو رہتا تھا اس کے لیے صدقہ کرتا تھا، اس دعا کو پڑھتا تھا، اس دعا کی خاطر نفل پڑھتا تھا، اللہ اس دعا میں تاثیر عطا فرما. پاگل ہو گیا کوئی، اسے اس دعا کا فوبیا ہو گیا. پاگل ہوتا ہے تو پاتا ہے. اللہ یہ دعا جب میں نے پاگل پڑھی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑھتا رہا جنا سچ بجھ دیتا ہے دل بردا میں حاضر خدمت پھٹ تھی نا کم رول ویندے گھر بھول ویندے سب حال حوال تو چٹ تھی نا سب ختم. اس کو ہر چیز بھول گئی. مولا مجھے دنیا اور آخرت کے اسرار میرے سامنے کھول، مجھے دکھا. اللہ تو نے اپنے بندوں کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے میں جنید بغدادی نہیں ہوں، میں عبد القادر جیلانی نہیں ہوں، میں بایزید بستامی نہیں ہوں، میں امام شبلی غزالی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک بات ہے تیرے اس حبیب کا وہ بھی امتی تھے، میں بھی امتی ہوں. وہ بھی امتی تھے تیرے مدینے والے کے، میں بھی امتی ہوں. اللہ وہ خیر القرون میں خیر کے دور میں تھے، اللہ میں فتنوں کے دور میں ہوں. ہر آنے والا دور فتنوں کا قرب قیامت. مگر مولا تیرا نام لینے والا ہوں، کمزور ہوں، 100 خطائیں 100 غلطیاں، پر تیرا نام لیتا ہوں. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار دنیا والآخرہ. کہنے لگا میں نے پاگل ہو کے پڑھا کہ اللہ مجھے دنیا آخرت کے اسرار دکھا، راز دکھا، پردے ہٹا. کہنے لگا کہ اب مجھے خزانے نظر آتے ہیں. یہ خزانہ ہے اشرفیوں کا، یہ خزانہ ہے درہم کا، یہ ہے دینار کا، یہ ہیروں کا، یہ جواہرات کا. یہاں تیل ہے، یہاں یورینیم ہے، یہاں یہ چیز ہے، یہاں یہ چیز ہے. عجیب و غریب چیزیں ہیں کائنات میں، اور یہ تو دنیا کے خزانے ہیں اور چیزوں کے خزانے. روٹی کے اندر بولتے وٹامنز مجھے نظر آتے ہیں، روٹی کے اندر گوشت کے اندر بولتی طاقت نظر آتی ہے کہ میرے اندر کاپر اتنا ہے، آئرن اتنا ہے، سوڈیم اتنا ہے، پوٹاشیم اتنا ہے، اور فلان چیز A to Z نظر آتی ہے. یہ اوپر عجیب باتیں بتا رہا تھا بیچارہ. کوئی عام آدمی ہوتا کہتا پاگل ہو گیا، یہ جھوٹ بولتا ہے یا دکانداری کرتا ہے. اور کہ اللہ آخرت کے اسرار کیا کھولے؟ آخرت کے اسرار یہ کھولے کہ میں قبرستان کے اندر، قبرستان کے اندر، قبرستان کے اوپر، قبرستان کے نیچے، اس کے نیچے کی کائنات مجھے نظر آ جاتی ہے. اور فرشتوں کے احوال، جنات کے احوال، رب کی قدرتوں کے کمال. جب بندے کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ دے دیتا ہے. جو یندا یا بندا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. اللہ کو دے کے اللہ سے لیں، غیرت والا ہے. کائنات میں سب سے بڑی حیا میرے رب کے پاس ہے. جہاں سے حیا کائنات کو ملی ہے، کائنات میں رب کے پاس سب سے زیادہ غیرت ہے. اللہ سے لیں، اللہ کو دیں. اللہ کو لیں، اللہ کو لیں، اللہ کو دے کر. بات سمجھے میری بات کو؟ اللہ کو لیں، اللہ کو دے کر. اس نیت سے نکالے 2.5% مولا تو میرا ہو جا، اور اپنے حبیب کا عشق سچا عطا فرما دے. اے اللہ جب میری میت اٹھے تیرے فرشتے میری میت میں شامل ہوں اور کندھا دیں، اور ایک اعلان ہو کسی عاشق کا جنازہ چاہ رہا. اللہ دے، اور اپنے خزانے میں سے دے، اور اپنے خزانے میں سے عطا کر. اللہ سے سودا تو کر کے دیکھیں، چپکے سے 2.5% نکالیں اور پیسے نکال کے ایک طرف رکھتے جائیں، رکھتے جائیں، رکھتے جائیں، رکھتے جائیں. وہ کہنے لگا صبح آج ایک بندہ کہنے لگا میں آپ نکال کے رکھ رہا ہوں، اور رمضان المبارک میں میں غریبوں کو تلاش بھی کر رہا ہوں، رکھ بھی رہا ہوں، اور رمضان شریف میں لوگوں کو دوں. ضروری نہیں جب ضرورت مند ملے دے دو. اور ایک چیز اور ہے کہ اچانک کسی کی خدمت کر دینا اور اس کا دل خوش کر لینا. اچانک اس کے گمان، اس کے خیال، اس کے احساس، اس کے ادراک میں بھی نہ ہو، اچانک اس کو خوش کر دینا، اس پہ عرش الہی ہل جاتا ہے. اور اس پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کیا؟ اور وہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی سب سے بڑا آخری فیصلہ ہے رب کا. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میرے بندے جا تجھے میں نے معاف کر دیا اور اس کا بدلہ جنت ہے. بڑا آخری فیصلہ ہے.
सारी उम्र के मुजाहिदे, कोशिशें, मेहनतें, सारी उम्र के पोरिए, खटिया वटिया, आखिर मगफरत उसकी रजा है। और इस काम पे कि जब बंदे को बंदा अचानक खुश कर दे, इसलिए मेरा रब कहता है जा, इसका बदला जन्नत और मगफरत है। जिस अचानक खुश करने पे इतनी बड़ी जन्नत मिलती है, उस अचानक खुश करने पे रब की मोहब्बत, दुनिया का ताल्लुक, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल कैसे नहीं होगा। किसी रिश्तेदार किसी बंदे को अचानक ऐसे खुश कर देना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके घर के हालात देखे, और बातों बातों में मैंने हालात उनसे टटोले, लेकिन उन्हें छुपाने की कोशिश की। तमंगरी छुपाए नहीं चुपती, गुर्बत छुपाए नहीं चुपती, नेकी छुपाए नहीं चुपती, बदकारी छुपाए नहीं चुपती। ये चार चीजें कभी नहीं चुपती। कहने लगे, मैंने उनके हालात देखे ना, तो मैंने कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने मेरे भतीजे हैं, भांजी हैं, इनके लिए कोई गिफ्ट भेजूं। कह रहे नहीं नहीं, आपका आना काफी है, बहुत है, इसके लिए इतने सूट हैं, इसके इतने कपड़े हैं, यूं है वो। उन्होंने कहा इजाजत दे दें थोड़ा सा। बड़ी मिन्नत से मैंने उनसे इजाजत दी। फिर उनके सूट बनाए, साथ बहुत पैसे रखे, उनको भेजे। और उनके घर में तशवीश शुरू हो गई कि भाई शरीक है, रिश्तेदार है, कल फिर हम वापस कैसे दे सकेंगे। ये वापसी का मामला तो शादी में कॉपी लेके बंदा बैठा होता है। मौला, एक मई थी मैं छोटा सा था, कहने लगी भेड़ शादी घाटा थी, शादी में घाटा हो गया। नहीं कैसे? कहने लगे मैंने तो बहुत लोगों के दिए थे, किसी ने दिया नहीं, कॉपी रख के बड़ा मोअज़्ज़ज़ बंदा बिठाया था। पता नहीं उसका मोअज़्ज़ज़ का म्यार क्या होगा, बदमाश होगा, कोई शरीफ होगा, क्या पता, पर घाटा हो गया। कॉपी रख के बंदा बैठा है, यानी सुन्नत रोटी खिला के। अजीब बात है, कहानी अजीब है। वलीमा क्या है? सुन्नत। सुन्नत खाना खिला के उस सुन्नत की उजरत ले रहा है। कितने जुल्म की बात, ज्यादती की बात। और उस माल में फिर बरकत क्या होगी? वो तो माल तेरा सब कुछ ले जाएगा। तो क्या बात कर रहा था? शरीर क्या वापस कैसे करेंगे? अब उनको ये टेंशन, उन्हें पता है रिश्तेदारों को फिर वापस करना पड़ता। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राजी किया। उसका तरीका ये किया, फिर और हदिया भेज दिया, और हदिया भेज दिया, और भेज दिया। और वो एक हदिया वापस लेकर आ गया कि हमसे नहीं चला जाता, हमारी इतनी कमर साथ नहीं देती कि हम कल को फिर। उन्हें कि कल को नहीं है, या आज को है, भूल जाओ। कदम बढ़ाए तो सही 2.5% के नाम, यकीन जाने। और मैंने एक बैंक में देखा, ऐसे एक हाथ ले रहा, एक हाथ दे रहा, ऐसे फोटो था, एक खिड़की थी, उसमें से हाथ निकला हुआ, तो उसमें बड़े बड़े नोट थे, और दूसरा हाथ दे रहा। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के साथ बिल्कुल यही मामला है। नौनिहाल के ना, ये हमदर्द का नौनिहाल है, इसमें बच्चा होता है, सारी दुनिया का ग्लोबल उसने कमर पे उठाया होता है, नौनिहाल है ना। वो तो सारी दुनिया का नक्शा होता है, वो एक गेंद नुमा होता है, उसने ऐसे कमर में उठाया हुआ होता है। उन्हें कहा ये पिलाओगे तो बच्चा ऐसे हो जाएगा सारी दुनिया को देखो, ये कंधा देगा। हकीम सईद साहब नेक आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सच कहा। ये खिड़की वाली कहानी बेहतरीन है। ऐसे पैसे ना उसके हाथ में, मैंने ऐसे देखा बैंक में कहानी, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, इधर अल्लाह को दो और इधर ले लो। ऐसे मुझे जैसा बंदा एक फकीर था, वो बैठा बैठा ना वो बताने लगा, ऐसे अल्लाह को दोगे ये मिलेगा 10 दुनिया 70 आखिरत, और फिर 10 दुनिया 70 आखिरत में नहीं, अल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये तो मेरे आपके समझाने के लिए है, 10 दुनिया है और 70 आखिरत है, अल्लाह ताला यही 70 कर दे और यही बेबहा कर दे। जैसे बंदा कहने लगा 5% देता हूं मैं। तो उन्होंने ऐसे तस्करा किया। एक बेचारा गरीब आदमी बैठा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाह के सारा माल सदका कर दिया। अब बैठे अभी आएगा अभी आएगा, उन्होंने कहा था कि दो, अल्लाह अल्लाह बड़ा करीम है, देता है। अब परेशानी हुई, और परेशानी के बाद जो है पेट में मरोड़ पड़ गया, तकलीफ शुरू हो गई। अब जा रहा है, आ रहा है, जंगल में बाहर, और आखिर वहीं बैठ गया, सकत खत्म हो गई। आखिरकार दिन गुजर गया, बेचारा अस्तंजा करते 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 आखिरकार असर के बाद कोई दिन ढले, ऐसे जो ढेला उठाया था, नीचे से चांदी के सिक्के ही होते थे, वो निकला, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, और जितना खर्च किया था उसका बदल मिल गया। बड़ा खुश हुआ, मेदा भी ठीक हो गया, तबीयत भी कुछ फर्क में आ गई। अब दूसरे जुमे में फिर उन्होंने तस्करा किया माल का भी, ऐसे माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ऐसे मिलेगा।
انہیں کھڑا ہوگا، اس نے کہا جی بالکل سچ ہے پر ہنگا زیادہ جائے گا، یعنی پخانے زیادہ آئیں، بات پر سچ ہے، بات تو سچ ہے پر ہنگنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی نے ہنگا تھا، اب دور آگے نکل گیا، اور میرے رب کو پتہ ہے یہ اپنا موبائل لیتے ہوئے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، جوتی لیتے ہوئے کون سی برانڈ لیتے ہیں، اپنے پیسے فلاں چیزوں کے لیے کون سے پیسے لگاتے ہیں، اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں، بڑا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا، نہ جنید بغدادی اولیاء صالحین کو دیکھا، اس نے سارا باطل اور سارے فتنے دیکھے ہیں، اس کی نیکی یہی قبول کر لو فرشتوں، اس کو ہنگواؤ نہیں، ابھی دے دو۔ بڑا کریم ہے، یہ اگلے والی کہانی ان کے لیے تھی، آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کریم ہے، رحمت کی شفقت کی عطاؤں کی ایسی وسعت پھیر دیتا ہے، کرے جاؤ، اس نے میرے قرآن کے حکم کے مطابق وہ 3 انجیر کھایا ہے، جا اس کو شفا دے دے، قرآن کا امر ہے اور میرے حبیب کا طریقہ ہے، انہوں نے انجیر کھایا اور اپنی شفا پائی، صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین نے بھی۔ تو 2.5% کا ہاتھ بڑھائیں، اور کوئی چیز اگر لے تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہے کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے سمجھ لیں کیا فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا اور مال کا اور چیزوں کا اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر، جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال، کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ اسی بات ایک صاحب کو مجھے ایک اما آئی اپنے بیٹوں کو لے کے، کہنے لگے اس کو کہیں اس کو تو کمزوری ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، یہ اب اسکول پڑھتا ہے، اور اس سے بات کریں یہ ہواؤں سے لڑتا ہے۔ ہواؤں سے لڑنا کیا ہوتا ہے؟ دل ایسے خام خواہ کے لیے ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، الجھتا ہی رہتا ہے، ہر بات پہ اڑ جاتا ہے، تو ہواؤں سے لڑتا ہے۔ اچھا وہ ہواؤں سے لڑنا کوئی لفظ ایسا تھا میرے اندر ایسے پیوست ہو گیا، میں نے کہا ہواؤں سے بھی لڑا جاتا ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے ہواؤں کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے ایک حدیث تھی، آپ کو میں حدیث عرض کرتا ہوں، آپ فوراً میری بات پہ پہنچ جائیں گے۔ حدیث یہ تھی کہ گھر میں جب جاؤ اور سارے سو رہے ہوں یا کہیں خالی جگہ ہو تو بھی وہاں سلام کرو، کیونکہ فرشتے اور جنات تو ہیں نا۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ میری خود ساختہ بات تو نہیں ہے نا، یہ میری خود ساختہ بات نہیں ہے، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ تیرا پیر یا حکیم طارق یہ وظیفے بناتا ہے، ہمارا فیس بک پہ ایک پیج ہے اور واٹس ایپ پہ بھی ہے، وہ آپ لکھیں گے صرف اکابر پر اعتماد، کیا لکھیں گے؟ بس کوئی بندہ یہ کہے کہ تسبیح کھانے کا وظیفہ کیا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ قرآن، حدیث، اکابر، اولیاء، صالحین، محدثین، مفسرین، ان کے تجربات، ان کے حوالے، مستند کتابوں کے حوالے، وہ سارے موجود ہیں، وہ سارے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ وظیفے کہاں سے لاتے ہو، یہ کیا ہے، اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، صرف آپ لکھیں گے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کیا، اکابر پر اعتماد، یہ لفظ لکھیں گے، وہ ساری کی ساری چیز آپ کے پاس حوالے موجود ہوں گے۔ کہ سلام کرو، سلام کرو، کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو۔ میں ایک حوالہ اور بھی دیتا ہوں، وہاں انسان اور جنات، انسان نہیں جنات اور فرشتے تو ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں نماز میں جب سلام کرو نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا تصور کرو، اس طرف جنات اور فرشتے اور انسان اس صف میں جتنے بھی ہیں جاگ رہے ہیں، ان سب کو سلام۔ کیوں بھائی سلام میں یہی نیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اکیلی نماز پڑھ رہے اور آپ تنہائی میں ہیں، کوئی انسان نہیں آپ کے سامنے، لیکن جنات اور فرشتے تو ہیں، اور مومن کو سلام اور مسلمان کو سلام ہوتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس حدیث میں آیا ہے کہ جب کہیں بیابان اور جنگل میں گم ہو جائیں تو ایک لفظ پڑھیں، کون سا ہے؟ آئینونی یا عباد اللہ، کیا مانا؟ اللہ کے بندوں میری مدد کرو ویرانے میں، اور یہ لفظ وظیفہ زبردست ہے، میں نے صحراؤں میں کئی دفعہ آزمایا ہے۔ ایک دم ہمارا پانی ختم ہو گیا، لکھو تک صحرا، یہ صحرا زندگی کچھ نہیں، پانی ختم، ادھر وہ سوئی سرخ پہ پہنچ گئی گاڑی کی،
کہ بھی پیٹرول اور فیول وہ بھی کہانی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا اور راستہ بھی کچھ نہیں. تا حد نظر، تا حد نظر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا ہے، جہاں آپ کو چلتے ہوئے کبھی ڈھانچے بھی ملیں گے، کبھی کیا بھی ملیں گے، کبھی ہڈیاں بھی ملیں گی، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں، ابھی سانس پورا نہیں نکلتا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں گدھے، بڑی موٹی موٹی گدھے. وہاں میں نے یہ پڑھا، اچھی چیز ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، اللہ کی مدد سے میری مدد کرو، اللہ کے حکم سے میری مدد کرو. یہ میں تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، اور شاید یہ آج میں وظیفہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. سلام کا یہ انداز، سلام کے فائدے میں نے بتائے، اور سلام کا یہ انداز، یہ پتہ نہیں میرے دل میں کہاں سے آیا. اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، یہ بڑا پرانا. ایک بار میرے دل میں آیا کہ فرشتے اور جنات جو صلح ہیں ان کو سلام کرو، یاری بن جائے گی. اللہ نے تم اس سے دوستی کیسے بنائی تھی؟ اس نے کہا میں نے اس کو سلام کرنا شروع کر دیا. صبح جاتا تھا السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ شام جاتا تھا السلام علیکم. کچھ عرصے کے بعد کہنا تو چاہتا کی ہے یہ، آپ چاہتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں، کوئی مدد، کوئی پیسہ، کوئی دولت نہیں. آج ہمارے مخلص ہیں، ان کا بیٹا آیا بڑی عمروں کے بعد، مجھے کہنے لگا آپ سے دولت دنیا کچھ نہیں مانگنے آیا، صرف ملنے آیا. میں کہ تو نے سب کچھ لے لیا ظالم، تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے تو ملنے آیا ہے. باپ کو دعا کر جو جہاں جنریٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا میں کچھ نہیں لینے آیا، بس صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. میں کہا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، اتنا تیرے گھر میں تجھے مال جا رہا ہے، اتنا وہاں سے آ رہا ہے، اتنا وہاں سے آ رہا ہے، اتنی تیری تنخواہ ہے، اتنا تجھے ٹارگٹ ملا ہے کوکا کولا کا، پتہ نہیں کس چیز کا، تو کہتا ہے میں صرف زیارت کرنے آیا ہوں. ٹھیک تو تیرا بھریا ہے. اچھا میرے دل میں اللہ نے ایسے بات ڈالی، پھر یہ حدیث کے حوالے آنا شروع ہو گئے میرے پاس، اور میں نے کہا جنات اور فرشتوں سے دوستی لگانی چاہیے. میں نے ایسے چلتے چلتے دل ہی دل میں، راستوں میں، گھر میں، جگہ بھی جگہ، ہر جگہ دل میں السلام علیکم، اور تصور یہ کہا کہ یا اللہ یہاں صلح، فرشتے تو ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ موجود ہے میرے جسم کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر فرشتوں کی اللہ مدد ہٹا دے تو یہ بلائیں تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں. اور صرف ایک حدیث میں آتا ہے 7، ایک حدیث میں آتا ہے 9، صرف 7 یا 9 فرشتے تو اللہ نے ہماری آنکھ پہ لگائے ہیں. کتنے حادثے ہوتے ہیں، یہاں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹانکے لگتے ہیں، آنکھ کا بلولا باقی رہ جاتا ہے. 7 یا 9 فرشتے تو صرف اللہ نے حفاظت کے لیے لگائے ہیں صرف آنکھ میں، اور جسم کی حفاظت کتنی ہوگی. تو میں نے کہا میرے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے بھی نیک جنات ہیں، میں ان کو سلام کرنا شروع کرتا ہوں. چلو دوستی سلام سے کرتا ہوں، اور سلام سے دوستی کی. یہ میں اس وقت جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے خیال میں 9ویں 10ویں پڑھتا ہوں گا غالباً، میں طالب علم تھا. ایسے اللہ نے دل میں بات ڈال دی اور میں نے سلام کرنا شروع کر دیا. یہ اصل میں نے کہا تھا یہ بیٹا ہواؤں سے ڈرتا ہے. میں نے کہا میں ہواؤں سے سلام کرو، ہواؤں کو سلام کرو، اور ہواؤں کو سلام کرتے کرتے مجھے تو بہت کچھ ملا. اب میں آپ کو اگر بتاؤں تو برتن تو ہمارے سارے چھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمانداری تھی، اب دکانداری شروع ہو گئی. برتن تو ہمارے چھوٹے ہیں. دیکھو بات سنو، خوشبو پھول کی ہے یا عطر کی، لگاؤ سب کو ملے گی. اس سلام کے اس انداز کی خوشبو جو آج میں نے بیان کیا، فرشتوں اور نیک جنات کو، بدکار جنات کو سلام تو ویسے ہم کر نہیں سکتے، چوڑوں کو تو صلح کو سلام کی اجازت ہے. آپ کر کے دیکھیں، برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور خیروں کے دروازے کھلیں گے. کر کے دیکھیں، عجیب عجیب تحفہ ہے. اس کے کمالات، اس کی برکتیں آپ پہ کھلیں گی. مشک آنکھیں خود بگویت، نہ کہ کان بگویت. مشک ہوتا وہ ہے جو خود بولے میں مشک ہوں. اور اگر کوئی پنساری کہے، دوائی والا کہے، عطر والا کہے کہ یہ مشک ہے، دیکھیں وہ مشک ہے ہی نہیں، وہ تو مشک کہتے اسے ہے، مشک کہتے اسے ہے. آج میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں، اب بسم اللہ کی طرف آ رہا ہوں. پہلی چیز انجیر، دوسری چیز 2.5%، اور تیسری چیز اس کا نام رکھ دو غائبانہ سلام. غائب کو سلام، حاضر تو کوئی نہیں، انسانوں کو تو کریں گے انشاءاللہ، انجان کو، اپنوں کو، غیروں کو تو کریں گے. یہاں تک قرب قیامت میں آتا ہے، علامات قیامت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنوں کو سلام کرے گا، جاننے والوں کو، انجان کو نہیں کرے گا. علامات قیامت میں یہ چیز بھی ہے. تو ہم نے قیامت کی علامت نہیں بننا، ہم نے سب کو سلام کرنا، سب کو سلام کرنا. اب
ہماری زندگی کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سنا تھا. ایک دائی تھی, اس کو گھر سے بلانے کے لیے آئے کہ بچہ ہونے والا ہے. تو دائیاں گھروں سے جاتی تھی. جب وہاں گئی تو وہیں کے بچے ہی بچے آ رہے, بچے ہی بچے آ رہے, بچے ہی بچے آ رہے, بچے ختم ہی نہیں ہو رہے. کوئی کہاں سے آئے؟ آخر مائی کو خیال آیا کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا. اس نے جب پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد بچے آنا بند ہو گئے. انہوں نے کہا تم نے بسم اللہ کیوں پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے خیال آیا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا اگر تم بسم اللہ نہ پڑھتے تو بچے ہی بچے آتے رہتے. کیوں؟ ہم قوم جنات میں سے. ایک ہندو کی جو ہے بچی, دو بچیاں آپس میں پڑھتی تھی, مسلمان ہو گئے. تو یہ میں ہماری جو صحرا میں روہیلے ہیں ان کو یہ واقعہ میں ضرور سنایا کرتا ہوں. کبھی میں جو جس زبان میں ان کو سناتا ہوں کبھی اس زبان میں سناؤں گا. جس زبان میں ان کو سناتا ہوں بڑا ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس زبان میں کبھی سناؤں گا آپ کو. وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ ایسی سرائکی ہے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ یہ تو کہیں گے سبحان اللہ, جیسے بوڑھی تھی نا, حسین کا تذکرہ ہوتا تھا کہتے سبحان اللہ, یزید آ کے سبحان اللہ. اس کو پتا نہیں بیچارے کا یزید کا کردار کیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا کمال ہے, کیا مقام ہے. یزید بھی سبحان اللہ, تو حسین بھی سبحان اللہ, یزید بھی صدقے صدقے, حسین بھی صدقے صدقے. پھر آپ یہ کہیں گے. تو دو بچیاں پڑھتی تھیں آپس میں, تو آپس میں دوستی ہو گئی. اس نے کہا تو اسلام لے آ. اسلام سے متاثر ہوئی, بچی مسلمان ہو گئی. آیا مسلمان ہوئی تو گھر والوں کو پتا چلا ان کی غیرت کا مقام تھا. انہوں نے بچی کو بہت روکا اسلام سے, آخر کار اسکول جانا منع کر دیا, سب کچھ. پر اسلام دل میں گھر کر چکا تھا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. اللہ کا نام ہی ایسا ہے, وہ دل میں گھر کر گیا اور دل میں ایسا اللہ کا نام اترا. آخر کار انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. انہوں نے سوچا کیا کیا جائے. تو ماں نے ایک تدبیر سوچی کہ بیٹی یہ انگوٹھی ہے بڑی قیمتی, اس کو اپنے پاس رکھ اور میں تجھ سے لے لوں. اس ماں نے انگوٹھی دی اور اس نے دروازہ بند تھا, اس نے اندر سے ماں نے دیکھا تو اس نے ایک پیالے میں اوپر کہیں وہ انگوٹھی رکھ دی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے رکھی. اس نے سنا تھا کہ جس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھیں اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے. ایک منت کروں گا میں آپ سے. اچھا انہیں ایک بات یاد آئی, میں بھی مانگ رہا ہوں بڑے عرصے سے. یہ بھی بات شاید آج بتا رہا ہوں کہ یہ مانگے, اللہ سے مانگے کہ اللہ اپنے لفظ برکت کو مجھ پہ کھول دے. ہاں میں نے سال اللہ سے مانگا کہ یا اللہ وظائف کے کمالات اور قرآن و حدیث کی جتنی برکات, ان کی چیزیں اللہ مجھ پہ کھول. میں نے سال اللہ سے مانگا, اب بھی مانگ رہا ہوں, میں کھول نہیں سکا. رب کے کائنات کے قدرت کے جلوے اور ان میں خفیہ راز میں نہیں کھول سکا, لیکن جتنا کھولا ہے مخلوق حیران ہو گئی ہے. جتنا کھلا ہے مخلوق حیران ہو گئی. اچھا اب تک تو یہ سنا تھا کہ عمل کرو گے آخرت میں نفع ہوگا. آپ نے تو آخرت سے پہلے کا نظام بھی سارا بتا دیا, اور ایسا بتایا جس کو مضبوط حوالوں سے آپ نے مزین کر دیا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, کمال ہے. اور کتنے بے شمار لوگ مسنون دعاؤں کو یاد کیا, قرآنی آیات کو یاد کیا, اعمال پہ لگ گئے, عقل دنگ اور حیران ہے. سال اللہ سے میں نے مانگا مولا کہ قرآن اور حدیث کے جتنے بھی وظائف ہیں, اعمال ہیں, مسنون دعائیں ہیں, اللہ ان کے کمالات مجھ پہ کھول. اسی طرح اللہ سے ایک چیز مانگے, میری بات پہ غور کیجیے گا. اللہ سے ایک چیز مانگے, یا اللہ میرے اوپر برکت کو کھول. اللہ برکت کیا ہے؟ جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو, جہاں بسم اللہ پڑھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں جہاں بسم اللہ کہوں گا نا پہلے یہ سن لے تو پوری بسم اللہ ہوگی اس سے میری بات یاد رہے گی. جہاں میں بسم اللہ کہوں گا تو اس سے مراد پوری بسم اللہ ہوگی. تو جس کام سے پہلے بسم اللہ ہوگی میں اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو برکت ہے کیا؟ اس میں موٹی مثال تو دیا کرتا ہوں کہ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے. کتی میں کثرت ہے اور بکری میں برکت ہے. کتی کے ریوڑ نہیں بنتے اور کتی کے بچے کتیاں مر جاتی ہیں. کبھی سڑک کے کنارے, میں یقین جانیے لمبے سفر کرتا ہوں, میں نے ایک دفعہ گننا شروع کیا کہ کتنے کتے سڑک کے کنارے مرے ہوئے تھے, آخر میں نے گننا چھوڑ دیا.
गिनना छोड़ दिया, सिर्फ एक दो, एक गीदड़ था जो रात को कहीं निकला मर गया, कुत्ते ही कुत्ते थे। और बकरियां कोई सड़क के किनारे मैंने कोई देखी तो नहीं आज तक। आपने देखी हो तो बता दें। अल्लाह से एक चीज मांगे, या अल्लाह मुझ पे बरकत खोल दे, अल्लाह मुझ पे बरकत खोल दे। ये बरकत है क्या मौला? आज तक बरकत ही सुनी, बरकत होगी, बरकत होगी। अरे है क्या मौला? अपने गैब के खजाने से मुझ पे बरकत खोल दे। ये एक सारी दुनिया की लुगत डिक्शनरियां उठा के देखें, लफ्ज बरकत से मुराद कसरत आएगी। किसी को जिसके पास अल्लाह वाला इल्म नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं करता लेकिन आज चैलेंज कर रहा हूं, जिसके पास अल्लाह वाला इल्म नहीं है वो दुनिया की सारी किताबों में बरकत को उठाएगा तो बरकत से मुराद ढेर और कसरत समझ आएगी, क्योंकि बरकत अर्शी निजाम है और जिसके अंदर अल्लाह अर्शी कैफियत पैदा करेगा ये उसी पे खुलेगी। हर बंदे पे बरकत खुल नहीं सकती। ये अर्शी निजाम है, ये अर्शी फैसले हैं और ये अर्शी नेमत है और ये अर्शी अता है उसकी। अल्लाह से बरकत मांगे, अल्लाह मुझ पे बरकत खोल दे, मांगे अल्लाह ने। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पढ़ रहा, उस पढ़ने से बरकत आएगी। मतलब है क्या? अल्लाह मुझ पे खोल दे। बड़ा करीम है, जब खोलता है फिर दिल दिमाग को मुअत्तर कर देता है, तो कायनात के राज और रमूज उसके सामने कुछ नहीं होते। फिर एक एक कैफियत। एक सहाबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, मेरी उंगली पकड़ी और बिस्मिल्लाह के बे के ऊपर उन्होंने इल्म के वो गुंचे खुले और इल्म का वो कमाल है। फरमाया सुबह हो गई और सारा वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह के बे के ऊपर उन्होंने जो कमालात खोले, हजरत अली ने आज तक हैरान हूं। और उनका इल्म था जो आगे से आगे बढ़ रहा था और इल्म के दरवाजे, इल्म के चश्मे, इल्म के समंदर थे और जो बह रहे थे और हजरत अली बयान कर रहे थे। ये बरकत है, वो इल्म में, वो माल में, वो उम्र में, वो नजरों में, वो सोचों में, वो वक्त में, वो घड़ियों में, वो लम्हों में, वो सातों में, वो सजदों में, वो जिक्र में, वो इताअत में, वो दुआ में, वो नस्लों में। बरकत मौला मुझ पे खोल। बरकत है क्या? आज इस साल में बरकत लफ्ज सुनता ही गया और सुनते सुनते ही चला जाऊंगा। इस बरकत की हकीकत मुझे नसीब नहीं होगी, बरकत की हकीकत मुझे नसीब नहीं होगी। मौला मुझे बरकत खोल। तो मांगिए, मांगे, मैं भी मांग रहा हूं, आप भी मांगे, अल्लाह मुझ पे खोल। तो उन्होंने क्या किया? उसने सुना था कि जब कोई चीज रखनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई काम करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई अमल करना है, कोई काम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें प्याले में रख दिया, मां देख रही थी, उसने प्याले से उठा लिया। कुछ दिनों के बाद कहने लगी, बेटा वो अंगूठी है, बड़ी कीमती है, देख, अगर ना मिली तो तेरा बाप फिर तुझे सजा देगा। और वो सजा से मुराद जान से मारना ही था। उन्हें अमर वो मैंने रखी है, अभी लाके देती है। जहां उसने अंगूठी रखी थी वहां जाके उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब का अमर, रब ने फरिश्ते को भेजा, इन्होंने वहां से उठाया। मां ने उसी वक्त वो अंगूठी उठाई और टोपे में डाल दी, तालाब में डाल दी, ओ एकड़ों में फैला, जिसके नीचे कीचड़ ही कीचड़ है, उसमें डाल दी। कैसे निकल सकती है? अब इसने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और हाथ डाला और हाथ सारा अंगूठी पे गया। और अम्मा ने कहा, अम्मा ये अंगूठी है। अंगूठी देख ली हैरान पर, यही अंगूठी है? हाँ यही अंगूठी है। क्या मतलब? उन्होंने कहा, बेटी तेरा मजहब सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है। मैंने तो तुझे मारने के सारे मंसूबे बनाए थे और तूने जब अंगूठी रखी थी मैंने उसी वक्त अंगूठी उठा के वो तालाब में, टोबे में डाल दी थी और वहां से कौन निकाल सके, किसी की ताकत और कुदरत कहां है। और अब तूने रखी है वही की वही अंगूठी निकली है। लगता है इन बोलों में कोई ताकत और तासीर है। आज आपके साथ बिस्मिल्लाह की जो दोस्ती लगी है, सोच नहीं सकते कि ये राज क्या है और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है, तो गुमान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि इस बिस्मिल्लाह के अंदर क्या तासीर है और क्या ताकत है। इसके हवाले हैं बाकायदा। ख्वाजा अहमद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुजर्रबात में लिखा है, नवाब सिद्दीक असद साहब खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दावत दवा के सफा नंबर 24 पे लिखा है, इस अमल को 625 दफा को। मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने
اپنی کتاب گنجینہ احساس کے صفحہ نمبر 98 پہ لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، انہوں نے احکام و خواص بسم اللہ میں لکھا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعمال قرآنی میں لکھا ہے۔ کتابوں کے حوالے ہی والے ہیں مسلسل، یعنی ایک یہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ میں آپ کو ایسے بیان کر رہا۔ مفتی محمد حسن صاحب نے اپنی کتاب میں وظائف اکابر میں لکھا ہے، اور ایک اور کتاب ہے مبارک مجموعہ وظائف، اس میں لکھا ہے۔ شیخ ابو العباس احمد علی بونی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف میں لکھا ہے، لکھا ہے کون سا عمل؟ یہ 625 کا، یہ انہوں نے حوالے ہی دیے ہیں کہ جس شخص کے پاس یہ عمل ہوگا اس کی کیا برکتیں ہوں گی، اللہ کو عزت دے گا، رزق میں وسعت دے گا۔ جس کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا غیب سے مرادیں پوری ہوں گی، اللہ راحتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا، فرشتوں کی حفاظت اللہ اس کے ارد گرد ڈال دے گا، اور جنات شیاطین اس سے دور ہوں گے۔ ہاں، بلکہ ایک عمل ہے کہ ایک شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ میرے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی نے اپنا فلیٹ فروخت کرنا تھا، لیکن بک نہیں رہا تھا۔ حضرت نے مجھے ایک عامل کے پاس بھیجا، جا کے اس سے کوئی وظیفہ پوچھو۔ لکل فن رجال، ہر بندے کا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ مفتی علم کے تھے، یہ مفتی عملیات کے علم کے وظائف تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور میں اس مکان میں بیٹھ کر 41,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم کرائے تو مکان بک جائے گا۔ کہنے لگے میں نے حضرت مفتی صاحب نے، استاد محترم نے میری ڈیوٹی لگائی اس کام پہ کہ تم اس کام کو کراؤ۔ میں مدرسے کے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں گیا، ہم نے بیٹھ کر وظیفہ کیا، بس چند ہی دنوں کے بعد مکان فروخت ہوا اور بہترین قیمت پر فروخت ہوا۔ یہ سامنے مل گئے، وہاں کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 41,000 بار پڑھا۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک نفل بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 12,000 کا عمل ہے۔ اچھا، میں نے تو بتایا تھا میں کہ شاید کوئی نہیں کرے گا، بڑا مشکل عمل ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکثر میں آپ کو مختصر عمل بتاؤں، ایسا عمل ہو جو کرنے میں آسان ہو اور فائدے میں بہت زیادہ ہو۔ کوشش ہے کہ 1,000 دفعہ پہلے 2 نفل پڑھیں۔ اچھا، اس عمل کے 2 طریقے ہیں، پہلے 1,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا پھر 7 دفعہ درود شریف، پھر 2 نفل، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 دفعہ پھر 2 نفل۔ لیکن اب میرا طریقہ ہے جو مجھے بڑوں سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل، کیونکہ نماز کی طاقت زیادہ ہے، نماز کا مقام زیادہ ہے، پہلے 2 نفل اور پھر یہ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر ہر دفعہ درود پاک 7 بار۔ یہ 12,000 اور 12 دوگانی، یہ عمل بنا۔ اچھا، اس کو میں نے جب بھی بتایا، شاید میں نے ایک دو دفعہ بتایا، زیادہ نہیں بتایا، اس کے رزلٹ بہت ملے، اس کے کرنے والے بہت ملے، اور اس کی تاثیر پانے والے بہت ملے۔ عجیب اس کی تاثیر، یعنی یہ وہ عمل ہے جیسے کہ نا کن فیکون، پھر اللہ نے کہا نا کہ ساری کائنات کو ہو جا، اور 7 آسمان 7 زمین، یہ ساری کائنات میرے اللہ کے امر سے ایسے بن گئی۔ ایسے ہی ہے یہ نفل، تو ایسی ہے جیسے کن فیکون، رشتے ہوں، رزق ہو، دولت ہو، عزت ہو، صحت ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، کوئی ناممکن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی جادو ہو، کوئی جنایت ہو، کوئی ناکامیاں ہوں، کوئی بندشیں ہوں، کوئی بھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بھائی بتائیں تو، سونے والے بھی جاگنے والے دونوں بتائیں، اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں؟ پھر بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے میرے رب کا، بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے، ہم بسم اللہ کے رازوں کو شاید آج تک پہنچ نہ سکے۔ میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے۔ مسلم، صحیح مسلم صفحہ نمبر 1110، حدیث نمبر 2014۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، صحیح ہے میں سے ہے، یہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں
وبا اترتی ہے، کوئی بلا اترتی ہے، کوئی بیماری اترتی ہے، کوئی دکھ اترتا ہے، کوئی تکلیف اترتی ہے، مشکلات مسائل آتے ہیں، جو برتن چھپا ہوا نہیں یا مشق کا وہ بند نہیں، تو وہ وبا وہاں سے گزرتی ہے اور اس میں اتر جاتی ہے۔ جو سمجھدار بیٹیاں، سمجھدار مائیں، سمجھدار بیوی اور سمجھدار زندگی کی خاتون ہوگی، کبھی بھی برتن کو ڈھکے بغیر نہیں رکھے گی، کھلا نہیں رکھے گی، اور اس